یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے گا ان سے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ تو اب آپ دیکھیں گے ان کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے دوڑ کر ملتے ہیں ان میں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانے کی، سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرما دے گا فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے، تو لگیں گے یہ اپنی جیب کی چھپی ہوئی بات پر پچھتانے اور کہتے ہیں کہ مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ برباد ہو گئے ان کے اعمال، پھر وہ نقصان اور خسارے میں رہ گئے۔ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اس طرح کی گہری دوستی اور تعلق قائم نہیں کرتے۔ پھر اگر کسی مسلمان نے اس بات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی یہودی کسی نصرانی کے ساتھ گہری دوستی قلبی دوستی کر لی کہ وہ اسلام کی نظر میں بجائے مسلمان کے اسی کافر قوم کا فرد شمار ہوگا۔ آیت مبارکہ میں یہی فرمایا گیا، تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ مشہور ترین آیت ہے جس میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے اہل ایمان کو منع فرمایا گیا ہے، اور یہ اس وقت بھی منع تھا اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے یہ ممانعت ہے۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ دوستی کہ جو قلبی دوستی ہوتی ہے،
اب انہی میں وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، اور وہ مرض نفاق کا مرض تھا۔ مسلمانوں کے پاس آتے اور قسمیں کھاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارا تمہارا تعلق ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن دل میں یہ بات آتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کہیں مغلوب ہو جائیں اور شکست کھا جائیں، تو پھر ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم بہت نقصان اور خسارے میں پڑ جائیں گے، لہٰذا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، مسلمان ان سے جہاد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلمان شکست کھا جائیں تو پھر ہماری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے، اللہ رب العزت ان کی بیماری کو سب پر واضح فرما رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو فتح نصیب فرما دیں گے، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور امر غالب مسلمانوں کے حق میں ظاہر ہو جائے، جو کہ یقیناً ظاہر ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ پھر ندامت کے اندر پڑ جائیں گے، اور مسلمانوں کو یہ کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے اعمال سارے کے سارے غارت ہو گئے، کیونکہ منافقت ان کی اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر ظاہر فرما دی تھی۔ جب اہل کفر کا، منافقین کا نفاق کا پردہ چاک کر دیا گیا اور ان کی دوستی اور دعووں کو جو یہ کیا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو مسلمان حیرت میں رہ جائیں گے۔ آئندہ چل کر مسلمانوں کو حیرت ہوگی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر دوستی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور آج ان کا حشر یہ ہے کہ ان کے اعمال محض دکھلاوے کے ہیں، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو فتح مکہ اور منافقین کی رسوائی کا ذکر فرمایا ہے، وہ چند روز کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کے دعوے کیا کرتے تھے، ان کے دعوے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو اس لیے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ دوستی کے دعوے میں حق پر اور سچ پر نہیں ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت دلوں کے حال جاننے والے ہیں، اس لیے تمہیں یہ واضح کر رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھو، وہ ایمان والے، ان کے ساتھ تمہاری دوستی تمہارے لیے ایمان کی تقویت اور اعمال صالحہ کی ترغیب کا باعث بنے گی، جو تمہارے لیے دین میں اور شریعت میں ترقی کا باعث ہوگی، بخلاف یہود و نصارہ کے اور غیر مسلموں کے۔ اگر ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی تو فرمایا پھر تمہارے دین کے اندر کمی ہو جائے گی، اور تم دوستی اور قلبی دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی کچھ باتوں کو اختیار کر لو گے، یا اپنے دین کے اندر کچھ تبدیلی کرنا چاہو گے ان کا لحاظ کرتے ہوئے، تو فرمایا ایسا اگر ہوگا تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی، پھر ایسا شخص پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں سے کس قسم کی دوستی کی ممانعت کی گئی ہے؟ فرمایا گیا کہ غیر مسلموں جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا دیگر مذاہب پر عمل کرنے والے ہوں، قرآن مجید نے ان کے ساتھ جس دوستی سے منع کیا ہے وہ قلبی دوستی کی ممانعت ہے۔ ظاہری سلام اور دعا، ظاہری میل جول، ظاہری معاملات، لین دین، اس کی ممانعت نہیں کی گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا معاشرے کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، فرمایا یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے اسلام کی حقانیت اور مذہب حق اور سچ ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے۔
لہذا فرمایا کہ عام حالات کے اندر عام دوستی جو قلبی نہ ہو اس کی ممانعت نہیں فرمائی گئی ہے، بلکہ اس کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا غیر مسلموں کے ساتھ میل جول، تاکہ غیر مسلموں پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اسلام کا نظام عدل اور اسلام کا ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، انسانی حقوق کو پورا کرنا، یہ اسلام ہی کے احکامات ہیں۔ فرمایا کہ یہ جب غیر مسلموں کے ساتھ ان معاملات کو کیا جائے گا اور بڑھتا جائے گا تو اسلام کی حقانیت ان پر آئے گی اور اسلام کے قبول کرنے کا یہ باعث بنے گی۔ البتہ وہ دوستی اور وہ قلبی تعلق، اس کی ممانعت فرمائی گئی کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر انحراف ہونے اور اس کے اندر کمی ہونے کا خوف ہو، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔